الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھ رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا کا لفظ الگ ہے، بنی کا لفظ الگ ہے، اسرائیل کا لفظ الگ ہے۔ یا کا معنی اے، بنی اس کا معنی ہوتا ہے بیٹے، ابن لفظ ہوتا ہے یہ اس کی جمع، بنی بیٹے۔ یا بنی اے بیٹو، اسرائیل اسرائیل کے بیٹو، یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو، یا اے یعقوب کے بیٹو۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حق تعالی شانہ نے بہت سارے انبیاء پیدا کیے اور ان کو بہت زیادہ فضیلتیں عطا کی، تو اس لیے جو ان کے باپ دادا تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے لقب سے یہاں پر حق تعالی شانہ انہیں مخاطب فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو۔ ہمارے اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بنی اسرائیل، تو یہی پس منظر ہے اس کا۔ اذکروا تم یاد کرو، اذکروا تم یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا اے اسرائیل کے بیٹو تم یاد کرو، نعمتیہ نعمت کا معنی نعمت، اس کے آخر میں جو یا کا لفظ ہے اس کا معنی میری، نعمتی میری نعمت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو انعمت میں نے عطا کی تھی، انعمت میں نے عطا کی تھی،
علیکم تمہیں، یا جو نعمت میں نے تم پر کی تھی، جو نعمت میں نے تم پر کی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی. وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی میرے عہد کو، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، بِعَہْدِی میرے عہد کو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم اور تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِ ڈرو، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکم اور تم پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حق تعالی شانہ نے یہاں سے بنی اسرائیل پر جو انعامات خاص طور پر فرمائے ان کا یہاں سے حق تعالی شانہ نے تذکرہ شروع کیا ہے، اور یہ پہلے پارے کے اختتام تک یہ سلسلہ چلا ہے. جبکہ اس سے پہلے حق تعالی شانہ جو انسانوں پر، تمام کے تمام انسانوں پر حق تعالی شانہ نے عام طور پر جو نعمتیں اور احسانات فرمائے تھے ان کا تذکرہ حق تعالی شانہ نے عمومی انداز میں فرما دیا. یہاں پہ حق تعالی شانہ بنی اسرائیل پر جو خاص احسانات حق تعالی شانہ نے فرمائے اور جو خاص نعمتیں انہیں عطا کی، جو خاص معجزات بنی اسرائیل کو عطا کیے، ان سب کا یہاں پہ حق تعالی شانہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ان لوگوں کے جو شکوک و شبہات تھے ان کا بھی حق تعالی شانہ نے یہاں پہ ازالہ فرمایا ہے، اور تفصیل کے ساتھ، یعنی یہ پورا تقریباً پونا پارا ہے، 3 پاؤ پارا ہے، تو اس میں حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کے شکوک و شبہات کا، ان پر جو احسانات انعامات ہوئے ان سب کا حق تعالی شانہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ چونکہ یہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ جان لینا اہم بات ہے کہ بنی اسرائیل تھے کون. اس کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ انبیاء میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے بغداد کے قریب ایک شہر تھا بابل، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے مبعوث فرمایا، اور پھر بابل شہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے مصر سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ شام میں کچھ عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا، پھر حجاز آئے اور مکہ مکرمہ بھی تشریف لے گئے، اور وہاں سے مکہ مکرمہ سے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام شام تشریف لائے۔ تو یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر مشہور و معروف ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو خوشخبری دی تھی کہ ہم آپ کے بیٹے اسحاق کو ایک بیٹا یعقوب عطا کریں گے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے۔ تو حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلے گی، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں حق تعالی شانہ نے انہیں 12 بیٹے عطا کیے۔ 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں حق تعالی شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور بہت سے جلیل القدر انبیاء اکرام پیدا کیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں حق تعالی شانہ نے صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رہے، یہ سارے قرآن پاک میں ہمارے کام آئے گی، اور ایسے ہی قرآن پاک کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ اسلامی تعلیمات پڑھیں گے، بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا، ان انبیاء کا تذکرہ آئے گا، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے، جن میں جلیل القدر انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ایسے ایسے پیغمبر جن کو حق تعالی شانہ نے کتابیں بھی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4 کتابیں حق تعالی شانہ نے نازل کی ہیں، تو 4 میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کو حق تعالی شانہ نے عطا کی تھیں، تورات، زبور اور انجیل۔ یہ 3 کتابیں حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا کی تھی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل اپنی گمراہیوں میں بہت زیادہ پڑ گئے، اور ان کے سدھرنے کی
کوئی صورت باقی نہ رہی تو حق تعالی شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے۔ اس پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے علاوہ جو رسول، صاحب شریعت اور صاحب کتاب جو ہیں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو حق تعالی شانہ نے فضائل بھی بہت زیادہ عطا کیے، کہ جیسے انبیاء ان کی جماعت میں حق تعالی شانہ نے پیدا کی، ایسے بڑے بڑے بادشاہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ذوالقرنین، یہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ اب یہ جو انعامات حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں، ان انعامات کو حق تعالی شانہ یہاں پہ قرآن پاک میں یاد کروا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ یعنی یہ جو اتنے زیادہ احسانات، انعامات میں نے تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور ان کو یاد کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو کر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آئے ہوئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اتباع کرو گے۔ خود قرآن پاک نے اور بھی جگہوں پر ان پر جو نعمتیں ہوئیں ان کا حق تعالی شانہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ میں نے تم میں انبیاء بھی پیدا کیے اور بادشاہ بھی پیدا کیے، اور ہزاروں سال کا عرصہ ان لوگوں کو حق تعالی شانہ نے دیا کہ جس میں انہوں نے عزت بھی کمائی، دولت بھی کمائی، شہرت بھی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود جو ان میں خرابیاں پیدا ہوئیں تو پھر وہ خرابیاں ایسی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی یہ سدھر نہ سکے۔ اگر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیں کہ یہ جو سن عیسوی چل رہا ہے، اگر ہم مانیں کہ یہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی چل رہا ہے درست طور پر، تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو 650 سال کے قریب عرصہ گزر چکا تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600-700 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے یہاں پہ ابتدا میں ان کو یہ یاد کروایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، حق تعالی شانہ کہہ رہے ہیں جب میں نے تم پر اتنے انعامات اور اتنے احسانات کیے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہاں پہ کون سا عہد ہے جسے حق تعالی شانہ کہہ رہے ہیں کہ تم پورا کرو تو میں بھی پورا کروں گا؟
حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل سے اور تمام کے تمام انسانوں سے یہ عہد لیا ہوا تھا کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ حق تعالی شانہ نے یہ عہد لیا کہ میری اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا، انبیاء اکرام جو آئیں گے ان کی اطاعت کرنی ہے، اور جو فرائض تم پر لاگو کیے جائیں گے ان فرائض کو پورا کرنا ہے۔ یعنی حق تعالی شانہ کی اطاعت، انبیاء کی اطاعت اور فرائض کی ادائیگی، یہ تین عہد حق تعالی شانہ نے ان سے لیے کہ تم نے میرا عہد پورا کرنا ہے، یعنی ان تین باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اوفی بعہدکم، اس کے نتیجے میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ حق تعالی شانہ نے انہیں کیا عہد دیا؟ حق تعالی شانہ نے ان کو یہ عہد دیا، تمام انسانوں کو حق تعالی شانہ نے یہ عہد دیا کہ جب تم میرا عہد پورا کرو گے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے اور فرائض کو ادا کرو گے، اس کے نتیجے میں حق تعالی شانہ تمہاری بھول چوک خطائیں گناہ معاف فرما دیں گے، اور حق تعالی شانہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ یہ حق تعالی شانہ نے تمام بنی نوع انسان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل سے بھی حق تعالی شانہ نے وعدہ کیا۔ اور پھر خود قرآن کریم نے بنی اسرائیل پر جو انعامات احسانات کیے اور جو ان پر مہربانیاں حق تعالی شانہ نے کی، تو یہ قرآن پاک نے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ان سے الگ سے بھی یہی عہد لیا گیا، جیسے عہد الست میں تمام انسانوں سے عہد لیا گیا، اسی طرح بنی اسرائیل سے الگ یہ عہد لیا گیا کہ تم نے انبیاء کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے۔ قرآن پاک اس کو اس انداز میں ذکر کرتا ہے الذی وثقکم بی، کہ تم نے بھی جس عہد کو پختہ کیا تھا، یعنی ان بنی اسرائیل سے بھی حق تعالی شانہ نے عہد کو پختہ کروایا الگ سے، اور ان سے اقرار کروایا کہ ہاں ہم حق تعالی شانہ کی اطاعت کریں گے اور فرائض کی ادائیگی کریں گے، رسولوں کی اطاعت کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن ہی کہتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا عہد تھا اسے پس پشت ڈال دیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ تو ان کا یہی طور طریقہ جن دنوں میں قرآن پاک کا نزول ہوا، ان دنوں پر بھی یہ ان کے ساری بیماریاں اور یہ سارے ان کے ہتھ کنڈے انتہائی عروج پر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ان کو تو یہ تھا کہ ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل میں نبوت حق تعالی شانہ نے عطا کیے رکھی ہے کہ ہمیشہ بنو اسحاق میں انبیاء تشریف لائے۔ تو ان کا ذہن یہ تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے تو وہ بھی بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل میں حق تعالی شانہ بھیجیں گے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگوں کو تورات سے، زبور سے، انجیل سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہوتی تھی وہ سناتے تھے، اور لوگوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہاں سے ان لوگوں کے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض شروع ہو گیا، اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعصب برتنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو اہل مکہ تھے ان کو قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے امی، کہ وہ امی تھے۔ امی کا مطلب یہ کہ ان کے پاس پہلے سے کوئی کتاب نہیں تھی اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی احکام نہیں تھے جن کی وہ اتباع کیا کرتے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے وہ امی تھے، جاہل تھے۔
تو ان کے پاس کوئی عہد نہیں تھا، کوئی ان کے پاس تعلیم نہیں تھی اور ان پڑھ لوگ تھے، اس کے باوجود وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، دین کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، جبکہ یہ جو یہودی تھے ان کو اہل کتاب اور اہل علم شمار کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کام شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی نشانیاں، آپ کے متعلق جو پیشین گوئیاں تورات میں، زبور میں، انجیل میں موجود تھیں، ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ ان کو لوگوں سے چھپاتے، لوگ پوچھتے بھی تو غلط بیان کرتے اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے، غلط رہنمائی ان کو کرتے۔ چند افراد ان لوگوں میں سے مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ انہیں یہی عہد اپنا یاد کروا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم میرا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور دیکھو صرف تمہارا خالق اور تمہارا مالک میں ہوں، اس لیے صرف مجھی سے ڈرنا ہے، میرے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے انہیں فرمایا۔ آگے حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ چنانچہ حق تعالی شانہ اپنے انعامات یاد کرواتے ہوئے اب حق تعالی شانہ انہیں کہہ رہے ہیں وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور تم ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی یہ جو قرآن پاک میں نے اتارا ہے تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور تم ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے تم پر نازل کی ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی جو معکم تمہارے پاس ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ بنو، اول کافر بِهِ اول کافر پہلے منکر بِهِ اس کے، یعنی یہ جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا اور تم نہ بیچو، بِآیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلاً ثمناً کا معنی قیمت، قلیلاً کا معنی تھوڑی سی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَنًا قَلِيلًا اور تم نہ بیچو میری آیات کو معمولی سی قیمت کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور تم مجھی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور تم مجھی سے ڈرو۔ جو یہود کے
علماء تھے ان کا طور طریقہ اور انداز یہ تھا کہ انہوں نے عام لوگوں سے چندے مقرر کیے ہوئے تھے اور ان سے جا کر وہ سالانہ وظیفہ لیتے تھے، اور ان کے جو کھیت تھے، جانور تھے اور جو نقد ان کے پاس رقوم ہوتی تھی، ان سب سے وہ لوگ حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اب جب اسلام پھیلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت چلنے لگی، تو ان لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا، یہودی عالموں کو، رئیسوں کو، کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی اور یہ لوگ ان کی اتباع کرنے لگ گئے، ان کے پیچھے چلے گئے، مسلمان ہو گئے، تو یہ جو ہمیں آمدنی ملتی ہے، یہ آمدن کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو دین پر ترجیح دینی شروع کر دی، دین کو چھوڑ دیا، اور جو آسمانی کتاب تورات تھی اس میں تحریف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان چیزوں کو وہاں سے ختم کر کے تو وہاں پہ اور چیزیں اس سے کے علاوہ چیزیں ڈال دی تاکہ لوگ حقیقت تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ تو اس پر حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے نہ بیچو، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے ان آیات کو نہ بیچو، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور ساتھ یہاں پہ حق تعالی شانہ بڑے ہی پیارے انداز میں ان کو دعوت دے رہے ہیں، فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن پاک پہلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہ خصوصیت حق تعالی شانہ نے یہاں پہ قرآن پاک کی بیان کی۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے سب مسلمان الحمدللہ حق تعالی شانہ نے جتنے صحیفے نازل کیے اور جتنی کتابیں، 4 کتابیں قرآن سمیت نازل کی، قرآن سے پہلے 3 کتابیں نازل کی، تو ان سب کو الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ کتابیں اپنے دور میں حق تعالی شانہ کی جانب سے نازل شدہ تھیں، اتنی حقیقت مسلمان مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی وہ ساری کی ساری پیشین گوئیاں قرآن پاک نے سچی کر دکھلائی، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک نے سچی کر دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق جو جو نشانیاں، جو جو علامات ذکر کی گئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور مد نظر رکھنے والی ہے کہ ظاہر ہے یہ ساری جو کتابیں ہیں ان میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کی، ان میں تبدیلیاں کی، اور جو من و عن احکام تھے ان کو برقرار نہیں رکھا۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنے وقت پر انبیاء پر نازل ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کو ان کے اصلی حالت پر نہیں رکھا بلکہ ان میں تبدیلیاں کر دی۔ دوسرا یہاں پر حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، تم اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مشرکین تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ امی تھے، ان کے پاس پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ تو اب سب سے پہلے تو ان لوگوں نے انکار کیا، تو پھر یہ قرآن پاک ان یہود کو، ظاہر یہ مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی اور یہود مدینہ منورہ میں تھے، قرآن پاک ان یہود کو کیسے کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس کتاب کے پہلے منکر نہ بنو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اکرام نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب تو بیان یہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے پہلے منکر نہ بنو، اہل کتاب میں سے پہلے منکر نہ بنو۔ ظاہر ہے جو اہل مکہ تھے وہ تو اہل کتاب نہیں تھے، اہل مدینہ میں یہود اہل کتاب تھے، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور دیگر ہیں، تو ان میں سے تم پہلے منکر نہ بنو، بلکہ تم اس کو تسلیم کرو اور جو ہے اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ دوسرا مطلب مفسرین اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہاری جو موجودہ نسل ہے اگر وہ اس قرآن پاک کا انکار کرے گی تو تمہارے آنے والی نسلیں بھی تمہارے طریقہ پر چل کر اس قرآن پاک کا انکار کرتی رہیں گی، اس لیے تم پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ کیوں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پہلے آباء و اجداد کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، تو ان کے جو پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی اتباع میں ان کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے شخص نے ایک غلط کام کیا اس کا گناہ اس کے پیچھے جتنے لوگ چلنے والے ہوں گے ان سب کے غلط کاموں کا گناہ اس کی ابتدا کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر حق تعالی شانہ ان سے فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس قرآن پاک کے پہلے منکر نہ بنو، کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے منکر بن جاؤ اور بعد میں آنے والے جتنے لوگ بھی اس کا انکار کریں گے ان سب کا وبال تم پر ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ رشوت لے کر تورات کی جو تشریحات ہیں ان کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہ کرو، دین کو دنیا کو دین پر دنیا کو ترجیح نہ دو، دین پر دنیا کو ترجیح نہ دو ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہم سب کو موجودہ دور میں حق اور سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کرنے سے حق تعالی شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔